کھائے کوئی اور، فائدہ کسی اور کو ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام کے ارشادات دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیثیں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے پاس میرے آقا کے صحابی آئے اور ان کی مٹھی میں کھجوریں، ایک مٹھی میں کھجوریں، اب ایک مٹھی میں یقیناً 8-10 دانے ہوں گے یا 5 دانے ہوں گے، اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری مٹھی میں کھجوریں ہیں، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں یہ لوگوں کو کھلاؤں تو کیا اس کھلانے کا ثواب میری ماں کو قبر میں ملے گا؟ آج بھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جس وقت ہم اصحال ثواب کے لیے ٹرے رکھتے ہیں، ٹوکرے فروٹوں کے رکھتے ہیں، کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کھاتے خود ہیں اور کہتے ہیں ثواب، کہ ایسا ثواب مردے کو جائے گا۔ دین عقل کو پوجنے کا نام نہیں ہے، دین عقل ساتھ وسلم کے فرمان کو ماننے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ساتھ وسلام نے ان کی مٹھی میں کھجوریں، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ کھجوریں تقسیم کروں، لوگوں کو کھلاؤں، میری والدہ کو فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا یقیناً فائدہ ہوگا۔ حضور کے صحابی خوشی میں آ کر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں فلاں جگہ پر میرا باغ ہے کھجوروں کا، اس سال کا سارا پھل اپنی ماں کے نام پر تقسیم کرتا ہوں، اللہ، اپنی والدہ ماجدہ کے نام پر تقسیم کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ مائی باپ کی نیت کر کے جو بھی کسی کو کھلایا جاتا ہے یا کسی کو پانی پلایا جاتا ہے یا کپڑا پہنایا جاتا ہے یا حاجت مند کی حاجت پوری کی جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان بتاتے ہیں کہ ان اعمال کا فائدہ والدین کو قبروں میں ضرور پہنچتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک جو ہے نا صحیح مسلم کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت سعد آئے اور حضرت سعد نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہے، مجھے کوئی کام ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی حکم دے کہ میں کام کروں تو میری والدہ ماجدہ کو قبر میں کوئی فائدہ پہنچے۔ اللہ، کیونکہ ضابطہ تو یہی ہے نا کہ جو عمل کرنے ہیں دنیا میں عمل کر لو، اس لیے عارف کھڑی نے فرمایا لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ ضابطہ تو یہی ہے کہ جو نیک عمل کرنے کر لو، لیکن مومنوں کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ پاک نے دروازہ رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں بھی عمل کرنے چاہیے، لیکن جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ پاک نیک اولادیں دے جو بعد میں دعائیں بھی کرنے والی ہوں، اصحال ثواب۔ اللہ، تو آقا علیہ السلام کے پاس آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، کوئی حکم فرمائیں کہ میں کام کروں تو ان کو فائدہ ہو۔ اور ان وقتوں میں پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی، پینے والے پانی کی۔ میرے آقا نے فرمایا اے سعد مدینہ شریف کے فلاں حصے میں پانی کی ذرا کمی ہے، وہاں پانی والا کنواں کھدوا دے، کھو جس کو پنجابی کہتے ہیں، پانی والا کنواں کھدوا دے، اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا ثواب تیری والدہ کو قبر میں ملتا رہے۔ اللہ، اب والدہ نے کنواں کھدوایا نہیں، والدہ نے پیسے خرچ کیے نہیں، کام بیٹا کر رہا ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں اے سعد تو اپنی ماں کی نیت کر کے پانی والا کنواں کھدوانا تیرا کام ہے، قبروں میں درجے بلند کرنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ سبحان اللہ، مائی باپ کی نیت کر کے جو بھی کسی کو پانی پلائے گا یا کسی کو یا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرے گا یا کسی حاجت مند کو کپڑے پہنائے گا یا کھانا کھلائے گا، آقا علیہ السلام کی جو حدیث پاک کہتی ہے کہ ان سارے عملوں کا ثواب جانے والوں کا قبروں میں ملے گا۔ تو ایک تو
دنیا میں جب والدین زندہ و حیات ہوں ان کی خدمت کر لینا بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش بختی ہے، اولاد کا نصیب بلند ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹا بیٹی مائی باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک مائی باپ کے درجے بھی بلند فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ایمان سے تو سلامتی کے ساتھ زندگی بھی دے، رزق بھی دے، لیکن جو بندہ اپنے مائی باپ فوت شدگان کے لیے دعا کا سلسلہ قائم رکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اذا مات العبد، جب بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، فرمایا انقطع عملہ، اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں کرنا تھا کر لیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات العبد، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، لیکن میرے آقا نے فرمایا تین چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تین چیزوں کا فائدہ، نمبر ایک علم ينتفع به، فرمایا مرنے والے نے دنیا میں کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، علم کی، فائدے کی، کسی کو ایک آیت پڑھا دی، ایک حدیث پاک پڑھا دی، کسی کو خیر کا کام بتا دیا، اچھی بات بتا دی، جب تک وہ بندہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکی کا کام کرتا رہے گا، اس کو ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، دوسرا کام کہ جانے والے نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کہ جس سے اللہ کی مخلوق بلا تفریق رنگ و نسل فائدہ اٹھاتی رہے، جس میں یہ نہ ہو کہ یہ ایک درخت ہے، اس میں صرف جو ہے نا ایسے کہ اس کے ارد گرد بیٹھ میرے خاندان والے سایہ لے سکتے اور کوئی نہیں۔ صدقہ جاریہ ایسا کام ہوتا ہے جس میں بغیر رنگ و نسل تفریق اللہ کی کوئی مخلوق بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کسی جگہ پر سایہ دار جو درخت لگا دینا، کسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دینا، کسی جگہ پر نلکا لگوا دینا، کسی جگہ پر کنواں کھدوا دینا یا اور کوئی انتظام کر دینا جس سے اللہ پاک کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے جاتا ہے، جب تک وہ سلسلہ بعد میں چلتا رہتا ہے، اجر و ثواب اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا لیکن اس درخت کے نیچے کبھی کوئی انسان آ کر نہیں ٹھہرا، کبھی کوئی انسان نہیں ٹھہرا، لیکن رات کے وقت فضا میں اڑنے والے پرندے جو رات کو بسیرا کریں گے اور گرمیوں کی دوپہر میں جنگلی وحشی جانور جو اس کے نیچے آ کر سایہ لیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب بھی اسی بندے کو ملے گا جس نے درخت لگایا۔ صدقہ جاریہ کا کوئی سلسلہ ہو، صدقہ جاریہ درخت ہے، پانی کا انتظام ہے، مسافر خانہ تعمیر کر دینا ہے، کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے اللہ پاک کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، جب تک وہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ قائم رہے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہو، جب نیک اولادیں دعا کرتی ہیں، نیک اولاد کہتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا تھا۔ والدین نے بچے کی گرمی سردی کا خیال رکھا،
اس کے کپڑوں کا خیال رکھا، اس کے کھانے پلانے کا خیال رکھا، مرض صحت کا خیال رکھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات ہو، بچہ اگر بستر پر پیشاب بھی کر دے، والدہ سوکھے حصے پر بچے کو ڈال دیتی ہے، خود آپ گیلے حصے پر سونا پسند کرتی ہے۔ ماں کی ہستی وہ ہے کہ گرمی ہو لیکن بچے کو اٹھانا پسند کرتی ہے، خود دھوپ پر اپنے قدم رکھنا پسند کرتی ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بچے کی ہر ضرورت کو بولنے سے نہیں، اس کے رونے سے سمجھا ہے۔ بچہ صرف رونے والا کام کرتا ہے، رونے کے علاوہ بچہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، لیکن بچے کی رمزوں کو اس کے رونے سے سمجھ کر پورا کرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ خدا اب تیرے مائی باپ قبروں میں ہیں، تو بھی ان کے لیے دعا کر دیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح والدین کے لیے یہ دعا بھی بار بار کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اس دعا میں بندہ والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے مولا میری بھی بخشش فرما دینا، میرے والدین کی بخشش فرما دینا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت قائم ہونے تک جتنے مومن مومنات ہیں میرے مولا سب کی بخشش فرما دینا۔ تو اس لیے والدین کے حقوق، جس طرح والدین اگر زندہ و حیات ہوں تو ان کے جو چہروں کی زیارت بھی عبادت ہے، ان کی خدمت بھی عبادت ہے، حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ جو کلام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور جس وقت والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ ان کا بہت بڑا حق ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونا نصیب ہو گیا۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ بندے پر جنازے والی دعا مکمل ہو جائے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہر ایک بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھنا اس کو دین اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو بھی موت کیونکہ جس کو حالت ایمان پر موت آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حالت ایمان پر موت آنا یہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، تحفۃ المومن الموت، فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور اس لیے ایک عاشق کہتا ہے کہ ارے کون کہتا ہے مومن مر گئے، ارے کون کہتا ہے مومن مر گیا، موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن شاعر نے اپنا انداز پیش کیا، اس نے کہا ارے کون کہتا ہے مومن مر گئے، اللہ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ موت انتقال کا نام ہے، انتقال من دار الى دار آخر، السلام علیکم، انتقال من الدنیا الى الاخرہ، کہ موت صرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ موت آ گئی تو اب جو ہے نا قصہ کہانی ختم ہو گئی، بس جو زندگی میں کرنا تھا کر لیا، جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت انداز میں بات کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، اللہ، موت کو کون سمجھتا ہے اختتام؟ غافل۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ علامہ صاحب نے
آگے بات کر کے فرمایا ہے یہ شام زندگی، اللہ صبح دوام زندگی. فرمایا موت دنیا والی زندگی کی شام ہو گئی ہے اور آخرت والی زندگی کا سورج طلوع ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. دنیا والی زندگی کا سورج غروب ہو گیا ہے، شام ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی صبح دوام زندگی، ہمیشہ والی زندگی کا سورج ساتھ ہی طلوع ہو گیا ہے. موت کا یہی مفہوم ہے. اور ایک اور شاعر دانش کہتا ہے کہ دانش خوف مرگ سے میں تو مطلق ہوں بے نیاز. دانش کہتا ہے مجھے موت کا ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. اللہ دانش خوف مرگ سے میں تو مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. دانش کہتا ہے مجھے پتا یہ وہ رستہ ہے جہاں سے پیارے بھی گزرے ہیں، اولیاء بھی گزرے ہیں، صالحین بھی گزرے ہیں، انبیاء بھی گزرے ہیں، اور تو اور محبوب رب العالمین اللہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم بھی گزرے ہیں. دانش کہتا ہے دانش خوف مرگ سے میں تو مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. تو اس لیے موت تو برحق ہے، لیکن موت بہترین موت کون سی ہے؟ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھا مرنا، جس مرنے تھے سنا یار ناراضی اس مرنے نو کی کرنا. موت تو ایسے آئے جو کہ ہم ایسے ہوتا ہاتھ باندھ کے جنازے میں کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم میں سے احباب سارے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اس کو دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو بھی موت دے ایمان پر موت دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے زندگی تنبیہ